ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کپتان کی لگتا ہے نیت ٹھیک ہے, اس کی سمت بھی ٹھیک ہے, نظریہ بھی ٹھیک ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ٹیم ٹھیک نہیں. میں بار بار ایک ہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں, اور یہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ جہاں پر کمزور ٹیم کے ساتھ بھی میچ جیتا جا سکتا ہے, کیونکہ زیادہ تر چیزیں بائی چانس اور بائی لک چھوڑی جا سکتی ہیں. یہاں پر تو پلان کی ضرورت ہے, پروگرام کی ضرورت ہے, اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ایسا لوگوں کا خیال ہے اور بہت سارے لوگوں کے خیالات کے ساتھ میں متفق بھی ہوں. یہاں پر پرابلم جو ہے وہ ٹیم کی ہے. ایک ایشو اور جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابہام پایا جاتا ہے. وزیر خزانہ کے بیانات, دیگر وزراء کے بیانات, اور پھر اس کے بعد جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفلیکشن جو ہمیں دکھائی دیتی ہے پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ, جو کہ سب سے بھاری تصور کی جائے گی, اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پیراڈاکس کریٹ ہوتے ہیں تو کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اور آج میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس پیراڈاکس سے ہمیں کس طرح سے نکلنا ہے, کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹی وی پر آتے ہیں, وہ ریلیف کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نئے پروگرامز انٹروڈیوس کرتے ہیں, چاہے وہ سینیٹیشن سے ریگارڈنگ ہو کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ ٹوائلٹ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اس کو ریزالو کریں. کلین اینڈ گرین پاکستان کے متعلق بات کرتے ہیں, بلین ٹری سونامی کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں, ہاؤسنگ پالیسی کی بات کرتے ہیں. لیکن جب بھی اسد عمر صاحب ٹی وی پر آتے ہیں, مجبوریوں کی بات کرتے ہیں, پریشانیوں کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی چکی میں پیسنگ اینڈ پیسنگ کی بات کرتے ہیں کہ اب اور ہم جو ہیں پسیں گے مہنگائی کی اس جسے کہتے ہیں چکی میں. اس کے علاوہ پھر کڑوی دواؤں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور یقین کریں اب تو پاکستانی قوم کا جو منہ کا ذائقہ ہے وہی کڑوا ہو گیا. جو حکومت آتی ہے کڑوی دوا کھلاتی ہے, لیکن اس دوا میں کوئی جو ہے وہ تاثیر نہیں ہوتی, کوئی حل نہیں نکلتا مسئلے کا. جاننے کی کوشش کروں گا آج ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ, جو کہ ملک کے معروف سیاستدان ہیں, کہ آخرکار ان پرابلمز کا جو ہے وہ سلوشن کہاں سے نکلے گا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جناب والا, اب پاکستان کے پرابلمز جو ہیں اکنامک, ان کا سلوشن نکالنے کے لیے IMF کی جانب جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے یہ کہہ رہے تھے جائیں گے نہیں جائیں گے, لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ وغیرہ وغیرہ, لیکن اب تو جا رہے ہیں. تو اس کے متعلق تھوڑا سا تبصرہ دیں. دیکھیے, میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں مسائل کے حل کے لیے. جی IMF تو خود ایک مسئلہ ہے. یس, یہ بات بھی ہے. آپ جا رہے ہیں اپنے بحران کو تن آسانی کے ذریعے حل کرنے کے لیے. جی ایک چیز ہم سمجھ لیں, بیرونی ملکوں سے آپ پیکج لے کر آئیں, کسی سے بھی قرضوں کا, امداد کا, IMF سے قرضے لیں, یہ سب بحران کو ٹلاتے ہیں, سالو نہیں کرتے. سوال ہی نہیں, بحران کو ٹلاتے ہیں, ڈیفر کرتے ہیں, کیونکہ ان وجوہات کو آپ دور نہیں کر رہے جن کی وجہ سے وہ بحران ہوا تھا. وہ بحران دور کرنے کے لیے کچھ اصلاحات چاہیے, جن کو ہم اسٹرکچرل اصلاحات کہتے ہیں. وہ تو کب سے ہو رہی ہیں. وہ 1993 سے IMF بہت زیادہ کہہ رہا ہے, اور یہ 1993 سے اب تک 25 سال ہو گئے. تمام حکومتوں نے وعدے کیے اور اس پر پورا نہیں کیا. اس میں وفاق بھی ذمہ دار ہے, چاروں صوبے بھی ذمہ دار ہیں. میں اس لیے اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ جب یہ حکومت ہو, بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تباہ حال معیشت ملی. 1 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں تباہ حال ملی, اور بولتے تباہ حال نہیں ملی, اس کا میں ثبوت دے دوں. میں آپ سے ریپڈ فائر کر لوں 20 سیکنڈ کا ریپڈ فائر. ٹیکس نظام کی اصلاحات, یس یا نو؟ نو. گردشی قرضے, ان میں ریفارم, یس یا نو؟ اس کے پہ ڈیپینڈ کرے گا ٹیکسوں کی اصلاحات پہ, ورنہ نہیں ہو سکتا. نجکاری, تباہی کا نسخہ. او نو. اور روپے کی قدر, اس کو مینٹین کرنا, اس پر کیا ریفارم؟ کرنسی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے, ہم مجبور ہیں, IMF کہہ رہا ہے گرا دو. ویری اور سبسڈیز کے اوپر, کہ سبسڈیز کے اوپر کیا فیوچر پالیسی رہے گی, اس کے متعلق بتائیے. ہم ان سے ٹیکس لیں گے, اس میں سے کچھ سبسڈی کی حد میں دے دیں گے, یعنی فائدے میں نقصان کر لیں گے. یعنی آن آل فرنٹس دیر آر چیلنجز وچ ول ناٹ بی سالوڈ, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے. ہاں, تو پھر وہاں جا کر کیا حاصل کریں گے؟ کہاں؟ IMF کے پاس ٹیمپرری ریلیف. ٹل جائے گا. میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. 12 پروگرام آپ کے آ چکے ہیں 1988 سے اب تک. جی. کبھی آپ کا کبھی اسٹیبلائزیشن پائیدار ہوئی؟
جی کبھی کوئی معیشت میں بہتری پائیدار آئی؟ دیکھیے آپ دیکھیں 93 میں اگلی وہ حکومت گئی، 96 میں آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے، وہ حکومت گئی تو 99 میں مشرف صاحب آئے، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے، 2008 میں گئے، پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے، 2013 میں گئے، 2018 میں گئے۔ آپ ہر حکومت کی تبدیلی کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف تو خود ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ لیکن لوگ تو بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فسکل ڈسپلن آ جائے گا، ہم جو ہیں بہت ہی زیادہ انڈسپلنڈ ہیں جب ہم اپنے اخراجات کی جانب آتے ہیں۔ آئی ایم ایف تو چھڑی کے ساتھ ہمیں صحیح بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے اور ہمیں صحیح رستے پر لے کر چلتا ہے، ہم رستے سے ہٹ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، وہ دوبارہ سے ہمیں رستے پہ لاتا ہے۔ ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں جو تنخواہوں پر بھی رہتے ہیں بین الاقوامی اداروں کے، ایسا میں نے سنا ہے۔ ہاں نہیں، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے ہماری شرائط پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور پہلے اس سے تعریف کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ 2016 میں آئی ایم ایف نے بہت تعریف کی تھی حکومت کی پالیسی، اور 2017 میں آپ کا بحران آ گیا، تو وہ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف استعماری طاقتوں کا ایجنڈا فالو کر رہا ہے، امریکہ کا نیو گریڈ گیم کے تحت کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا، پاکستانی عوام اور حکومت میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، افغانستان کو غیر ایکسٹریم ویوز ہیں آپ کے اوپر۔ ایک اور معیشت دان ہیں جو شاید آپ کی سطح پر تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے سنڈروم کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں صرف یہ آ رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کوئی بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا تلخ لحاظ سے، وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک کیا ہو گیا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کو، وہ اتنا زیادہ بول رہے ہیں کہ جناب ہم تو کوئی کیا سر اس میں دیکھیے ہم اپنے معاملات سنبھال نہیں پا رہے، دوسروں کے آسرے رہ رہے ہیں، پھر ان کے اوپر شکایت بھی کر رہے ہیں، تو غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے۔ 2005 میں جو میری کتاب تھی اسٹیبلائزیشن ورسز گروتھ، اس میں یہی لکھا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تباہی کا نسخہ ہے۔ اس کے بعد 2011-12 کی جو کتاب ہے دہشت گردی، سیاست اور معیشت، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ ہمیں ایک منصوبہ بندی کے تحت اس جوہری طاقت، اسلامی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے، معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف اعلی کار ہے ان استعماری طاقتوں کا، کیونکہ اس کے پاس میجورٹی شیئرز ہیں۔ لیکن کہنے کا ایک طریقہ تھا نا، آج تو کہنے کا طریقہ تھوڑا سخت لگ رہا ہے مجھے۔ آپ نے جب بات شروع کی میں تو اس کو ریسپونڈ کر رہا ہوں، آپ اگر دوسرے لائن سے چلتے، آپ نے ایک ڈائریکٹ سوال نہیں، یہ بات بڑی اہم آپ نے جو کی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام کیونکہ بین الاقوامی حلقوں میں بھی دیکھا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس وقت اپنے کرسی سے اچھل چکے ہوں گے، کیونکہ سنجیدہ گفتگو کے اندر اگر بولڈ بات کی جائے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بہت ہی اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے، اور خاص طور پہ آج جو بہت بولڈ باتیں کی ہیں اس پر بھی تبصرہ لیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ، اور میری کنٹینشن ابھی بھی یہی ہے، پتہ نہیں یہ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب کی ٹیم کمزور ہے، اس میں موجود افراد شاید اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ پاکستان کو معاشی بحران سے باہر نکال سکیں۔ اس پر آپ کی رائے بھی آنی چاہیے، اس پر اور ماہرین اپنی رائے دینے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ انہیں لگتا ہے they don't want to be on the wrong side of government۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہوں وہ لوگ جو کہ ان کی اکنامک، آپ ویسے ہی مجھے بتا دیں تاکہ میرے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ پالیسیوں کا ہے۔ اگر آپ کی کابینہ، پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی وہ اصلاحات منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ 4-5 دنیا کے بہترین برینس یہاں لے آئیں، وہ اگر ناکام ہو کے نہ جائیں تو آپ مجھے بتائیے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مثال کے طور پر آپ کا مسئلہ ہے ٹیکس کا۔ اگر آپ کی وفاق کی نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی کہتی ہے جی ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس ہم نہیں لگائیں گے، صوبے کہتے ہیں جی پراپرٹی پہ ہم نہیں لگائیں گے انکم ٹیکس، چاروں صوبے بشمول کے پی
نے ایگریکلچر ٹیکس افیکٹولی نہیں لگایا. چاروں صوبوں نے تعلیم کی مد میں اس سال 2100 ارب روپے کی کٹوتی کر دی. منی لانڈرنگ تو ہے 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس, منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ تو یہ بھی ہے کہ 15 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے وہ 4 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے, وہ ڈی سی ریٹ کم ہے اور اس کا تعلق صوبوں سے ہے, کوئی صوبہ تیار نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. تو میں آپ کو چاروں صوبوں کے وہ بتانے کے لیے تیار ہوں, اور سینٹ اور قومی اسمبلی ان اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ اصلاحات ہو جائیں تو ادارے پھر کام کریں گے نا. دیکھیے اگر مجھے آپ ایف بی آر کو آپ نے پاور دے دیں تو وہ پھر ٹیکس وصول کرے گا. جب آپ اس کو پاورس ہی نہیں دے رہے, کہتے جی ایگریکلچر پہ ہاتھ مت لگانا, باہر سے ریمیٹنس آ جائے تو ہاتھ مت لگانا, ٹھیک ہے, ایمنسٹی آ گئی تو ہاتھ مت لگانا. یہ جو ایمنسٹی ابھی آئی ہے جس میں نگراں حکومت نے ایکسٹینڈ کیا تھا, اس سے 1000 ارب روپے کا نقصان ہوا قومی خزانے کو. بتائیے تو کیا اس کو جو ہے آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینڈ ہوئی تھی؟ کیا موجودہ حکومت کو پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہیے؟ آئین کے تحت 4 مہینے میں اپلائیں, لیکن وہ نہیں لا رہے. ہر قسم کی بات کر رہے ہیں لیکن اس آرڈیننس کو نہیں لا رہے, چونکہ اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے. 1000 ارب روپے کا آپ نے ایمنسٹی میں نقصان اٹھایا. کئی ہزار ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے پراپرٹی میں, 111(4) کے تحت ہو رہی ہے, 5000 کے نوٹ سے ہو رہی ہے, 40,000 کے پرائز بانڈ سے ہو رہی ہے, انڈر انوائسنگ سے ہو رہی ہے, اوور انوائسنگ سے ہو رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں, لیکن 40,000 کا پرائز بانڈ تو اب ڈاکومنٹڈ ہو گیا نا. نہیں, اسپیشل والا نہیں, تو وہ کون خرید رہا ہے؟ آپ ذرا نکال کے تو دیکھیے. اتنا بڑا جو 2 کروڑ کا ہوتا ہے پیکٹ, اور رشوت دیتے ہیں, دراز میں رکھ دیتا ہے. بیئرر ہیں وہ. کیوں ہے بیئرر؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیئرر کیوں ہے پرائز بانڈ رجسٹر کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جب اس حکومت نے یہ کہا کہ 0.6% لیا جائے گا نان فائلر سے, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, قوم کو پوچھنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے فائلر, ایک وہ ہوتا ہے جس کو ریٹرن فائل نہیں کرنی, اس کی آمدنی نہیں ہے, تیسرا چور ہوتا ہے. یہ نان فائلر کہاں سے آ گیا بھائی؟ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, یہ باتیں چھوڑیں. آپ ایک تو پھنسا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کوئی نان فائلر نہیں ہوتا. دیکھیے 12.5 لاکھ آدمی ٹیکس دے رہے ہیں. جس کو مطلب شاید ان کا کہنے کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک ٹیکس دھارے میں آیا نہیں ہے, لیکن یہ چیز تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کا پہلے دن سے ٹیکس کٹنا شروع ہوتا ہے, اور جس دن تک وہ زندہ ہے تب تک ٹیکس کٹتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں. جب وہ جو آدمی فٹ پاتھ پہ, جو آدمی میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں, جو آدمی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے بچہ, فٹ پاتھ پہ مر جاتا ہے, وہ تو 17% جی ایس ٹی دے رہا ہے, پیٹرول کا 22% تک وہ لے رہا ہے, پیٹرولیم لیوی دے رہا ہے, تو اس سے تو لے رہے ہیں نا آپ. لیکن ارب پتیوں سے کہاں لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ ٹیکس ایمنسٹی میں 1000 ارب روپے جو آپ نے نقصان اٹھایا, کس کے لیے اٹھایا؟ کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ ہزاروں نے اٹھایا نا, لاکھوں نے تو نہیں اٹھایا نا. کیوں دیا آپ نے اس کو؟ پارلیمنٹ میں لا کے کیوں نہیں ریجیکٹ کر دیتے؟ میرا کہنا یہ تھا کہ 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا تھا 2000 ارب روپے سال نقصان ہو رہا ہے ٹیکسوں کی مد میں اس آرڈیننس کی وجہ سے, اور یہ منی لانڈرنگ بھی ہے. تو پھر اس کو منسوخ کیوں نہیں کر دیتے 111(4) کو؟ ایک بات میں سوال کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو یاد دلاؤں, تحریک انصاف کا منشور 2013 کا, اس کی آپ کو لینگویج سنا دوں. پراپرٹی کی ویلیو اگر مارکیٹ ریٹ سے کم ہے ہم اس کو قومی ملکیت میں لے لیں گے, نہیں ہونی چاہیے. ارے بھائی قومی ملکیت میں چھوڑیں بھائی, آپ صرف کر تو دینا. الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد تو بس ختم ہو گئی بات. بالکل ویسے ہے جیسے اس لڑکی سے کیے ہوئے وعدے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. اچھے لوگ جو ہے نا شادی کے بعد اور زیادہ میرے ایک سوال کا جواب چاہیے. یہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ معیشت جو ہے بائی پاس کی ضرورت ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک ریکارڈ پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2008 میں ہمارا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے نا, وہ تھا 8.2% جی ڈی پی کا, آج ہے 5.8. تو یہ تو بہت کم ہے بھائی. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ بائی پاس کی ضرورت ہے, نمبر 1. دوسری بتائیے کہ یہ جو آج خرابی ہے, کیا اس میں چاروں صوبوں کا کردار نہیں ہے این ایف سی ایوارڈ کے بعد؟ سر آپ بات لیجسلیشن پہ لے گئے کہ ان لوگوں نے لیجسلیشن کے ذریعے منظم انداز میں ٹیکسیشن نہیں لگنے دی اکراس دی بورڈ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ابھی سپلیمنٹری بجٹ پارلیمنٹ میں آیا, اپروو کیا, پی ٹی آئی کے دور میں ہوا نا. اس میں کیا ہے, 83 ارب روپے کے عوام پہ ٹیکس لگ گئے, 37 ارب روپے کا ہدف کم کر دیا, 75 ارب کی جو ہے آپ نے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دی. حالات معاملات واقعات کی ضرورت تھے, اس کا مطلب نہیں مجبوریاں تھیں. نہیں تو پھر کیا آپ نے؟ مجبوریاں بتائیں, پریشانیاں بتائیں. پریشانی ایک ہی ہے سر, کہ آپ کی دینے والی اور عوام کی دینے والی قربانیاں بتائیں.
حل تو اسی میں ہے نہیں، عوامی کو رگڑا ہے نا، چوروں کو تو چور اب یہ بات رگڑے والی نہیں، دیکھیے آپ مشکل میں مجھے مت ڈالیں، میں نے آپ سے یہ کہا نہیں، میں آج آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کہہ دیں جو کچھ آپ کے دل میں۔ میری گزارش تو آپ سن لیں نا، آپ یہ بتائیے کہ بائی پاس کرنے کی جو بات تھی، آپ نے کون سا ایسا کام کیا جو ہر نئی حکومت نے آنے کے بعد نہیں کیا؟ نئے ٹیکس لگاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھاتے ہیں، سنیے ہدف کم کرتے ہیں، نجکاری کرتے ہیں، پیکیجز مانگتے ہیں، یہی کیا نا آپ نے کہاں کہا؟ آپ سے اگر جب آپ نے آپ سے مخاطب کیا تو اگر آپ کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے تو ان کا جواب سن لیں آپ، کیا ان کا جواب سن لیں۔ نیت صاف ہے، ہم لوگ اچھے ہیں، دیکھیے پہلی we are clean people۔ اس کا دو یہ آپ کو جواب مل گیا، کہانی ختم ہو گئی، مطمئن ہے؟ نہیں، اب شروع ہوگی کہانی، آپ میری دو باتیں سن لیجئے، آپ سے اچھے لوگ دیے آپ کو۔ آپ سن لیجئے نا میری بات، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ دوسرے کی نیت جانچ سکے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے جو مذہب کو، قرآن حدیث کو سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ میں آپ کی نیت نہیں جان سکتا۔ نمبر ایک، میں اعمال سے جانچا جاؤں گا، اعمال سے۔ اعمال کیا ہوں گے؟ دیکھیے مجھے آپ ایک بات بتائیے، کیا آج معیشت میں کوئی ایسی خرابی ہے جو 5 مہینے پہلے پتہ نہیں تھی؟ نمبر ایک، نہیں ہے، وہی ہے جو 5 سال۔ تو اس وقت جو آپ نے نسخہ دیا تھا وہ تو ریلیف دینے کا تھا، یہ تھوڑی تھا آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے۔ تو جو 5 مہینے پہلے آپ کو پتا تھا، یا تو آپ بتا دیں یہ نیا کینسر کی بیماری نکل آئی، وہی خرابیاں ہیں جو 5 مہینے پہلے پتا تھیں، آپ اس وعدے سے پیچھے۔ الیکشن نہیں جیتنا تھا، سچ بتا دیتے تو الیکشن جیتتے پھر۔ اب آپ کے بقول سارا اگر بتا دیتے تو پھر الیکشن جیتتے۔ تو پھر نیت کیا رہے گی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، الیکشن سے پہلے اگر یہ کہتے ہیں ہم آتے کے نرخ جو ہیں وہ ریشنلائز کریں گے، پیٹرول کی قیمت کے اندر 2-3 مہینے میں اضافہ کر دیں گے، بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کڑوی گولیاں دبا کے کھلائیں گے، ٹیکے بھی لگائیں گے، دیکھیے ایسا ہے، تو سر کون ووٹ ڈالتا؟ دیکھیے سنجیدہ میری گزارش آپ سن لیں، ووٹ کی بات اس وقت نہیں کر رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں معیشت تباہ ہے، ہمیں بائی پاس کی ضرورت ہے، میری سن لیجیے نا، ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ خرابی کبھی آپ نے اس وقت کیوں نہیں گنائی؟ آپ سے 6 مہینے پہلے آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے رہے۔ 19 اگست 2013 کا لیٹر ہے پاکستان حکومت کا آئی ایم ایف کے چیف کو، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے، صوبوں کی لیڈرشپ نے یہ طے کر لیا ہے ہمارے ساتھ کہ 3 سال تک بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائے جائیں گے اور نجکاری کی جائے گی۔ تو اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایکسپورٹ گر رہا ہے؟ میرا کہنا یہ کہ جو آج خرابیاں ہیں، اگر آپ کو 6 مہینے پہلے پتہ تھیں تو آپ نے تو اس وقت دیوالی ہونے کی بات نہیں کی، اس وقت تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بات نہیں کی، اس وقت تو پیکج لینے کی بات نہیں کی، اس وقت تو کہا تھا کہ جناب ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ بھیک مانگے بغیر ٹھیک ہو سکتی ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو، وہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں صرف ایک چیز کو کرتا ایکشن جو ہے، ایکشن آپ دیکھیں، ایکشن آپ نے آپ مجھے لاجواب کر دیتے ہیں، لیکن میں تسلیم کر لیتا ہوں۔ چلیں یہاں پر مقابلہ تو ہے نہیں نا، میں نے آپ کی بات مان لی۔ اب آپ نے مجھے ماضی کے جھروکوں میں جا کر یہ بتایا ان کے جناب مینیفیسٹو میں کیا لکھا ہوا تھا، آپ نے بتایا، آپ نے بتایا کہ 4 صوبوں اور وفاقی حکومت نے اور وفاقی اسمبلیوں نے اور صوبائی اسمبلیوں نے وہ کام نہیں کیے، بالکل قومی اسمبلی وہ کام نہیں کیے جن سے ٹیکسز جو ہے ان میں ہوموجینٹی آتی، مان گئے، اور 19 کو 30 جون 19 کے لیے بھی نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں، نہیں یہ جملہ بھی آپ ایڈ کریں نا کہ 30 جون 2019 کا جو سپلیمنٹری بجٹ آیا ہے یہ انہی خطوط پر ہے جن میں پچھلے 20 سال سے ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ یہ بھی مان لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ ماضی میں انہوں نے کہا، میں نے کہا ماضی میں تو اس لیے کہا نا کیونکہ پاپولر ہونا تھا، ان پاپولر باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد جو تقریر تھی، الیکشن جیتنے کے بعد جو تقریر تھی، آپ میری بات نہیں سرکاری والی یا سرکاری والی سے پہلے، لیکن 2 تھی، پہلی جو تقریر تھی، پہلی جو تقریر تھی، ہاں اس کی بات کریں، وزیر اعظم بننے سے پہلے، نہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے، اس سے پہلے تو اکثریت مل جانے پر، سر حلف لینے سے پہلے اور حلف لینے کے بعد، آپ یہ پوچھیں حلف لینے سے پہلے یا بعد، یہ اس کا میں اس پہ کیا کہا، ڈائنامکس وزیر اعظم کی حیثیت سے جو تقریر ہے ذرا سن لیجیے نا۔ جی بتائیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مدینہ کی ریاست بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب میری گزارش سن لیجیے نا، تو سوال یہ ہے کہ 700 قانون آپ کے قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے قرآن کے تابع ہے کیا؟ اگر آئین قرآن کے تابع ہے تو شرعی عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ آئین کے تابع ہے اور عدالتیں آئین کے تابع ہیں، شرعی عدالتیں قرآن اور سنت کے ہیں۔ اگر دونوں قرآن اور سنت کے تو الگ الگ کیوں بنائی آپ نے؟
جورسپروڈنس تو میرا موضوع نہیں، وہ آپ کا موضوع ہے، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں. ہر پاکستانی کا میں سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، یہ اس لیے بول رہا ہوں. نہیں، اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا. جورسپروڈنس میرا موضوع. آگے چلتے ہیں. میں اکانومی پہ دیکھیں میں آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ سارے حکیموں کے پاس گئے، لیکن دوا میں کسی کی بھی نہیں گئے نا حکیم کے پاس. گئے نا، یہ سارے حکیمی تو ہیں. کون؟ اسحاق ڈار ان کے پاس حکیم ہے، اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. شوکت ترین ان کے ہاتھ میں حکیم کچھ نہیں تھا. شوکت عزیز حکیم نہیں، بالکل حکیم نہیں ہے. حکیم وہ ہے جو نسخہ بناتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے. وہ آپ کہتے ہیں 4 دوائیوں کے علاوہ آپ لکھ نہیں سکتے، آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے. اگر وہ یہ کہتے ہیں بجٹ میں اپروو کرتے ہیں کہ 2100 ارب کی کٹوتی 30 جون 2019 کو کر دیں تعلیم اور صحت میں، یہ حکومت کہتی ہے، تو یہ کیا کر لے گا کوئی بھی؟ مجھے آپ بتا تو دیجیے نا. اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، بجٹ پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے، صوبائی اسمبلی کرتی ہے، وہ نہیں تیار ہے، کیبنٹ تیار نہیں ہے. اندر کی بات تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کو شاید فائنانس بل کے حقیقی معنی پتہ بھی نہ ہو اور اس کے انٹرپریٹیشن نہ کر سکیں. جن اقدامات کی آپ نے بات کی، جن چیزوں کے اوپر آپ نے کہا کہ وہاں پر ڈسکشن ہوئی اور ان کی ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی میرا نہیں خیال وہ لوگ واقف ہیں اس بات سے. متفق نہیں. انفارچونیٹلی میں عرض کر دوں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو 30 جون 2019 کا بجٹ اپروو ہوا ہے، اس میں 83 ارب روپے کے ٹیکس لگائے نئے اور 37 ارب کا ہدف کم کر دیا؟ یہ نہیں پتا تھا کیا؟ موٹی موٹی باتیں ان کو پتہ ہے نا. دیکھیے اور انہوں نے پارٹی لائنز پہ ووٹ کرنا ہے. دیکھا سمجھنے کی بات ہے پلیز. تو پارٹی میں لڑنے، پارٹی لائنز میں بات کرنی ہے نا. یہاں سے آپ جو چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں غیر روایتی ووٹ آف کانشنس ہو، کوئی کھڑا ہو جذبات میں آ کر بولے صاحب ایسے ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ جو 100 ارب کے 4 مہینے میں شارٹ فال آ گئی، آپ نے دیکھ لیا نا آج ٹیکسوں میں، تو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بھائی 21 کروڑ کا کیا ہوگا مجھے بتائیے. قانون میں ہے 15ویں ترمیم. کون سی وہ کرتی ہے مجبور کرتی ہے. کیا ترمیم کرتی ہے؟ وہ یہ مجبور کرتی ہے کہ ووٹ آف کانشنس کہیں کہیں اور کہیں کہیں پارٹی ریلیٹڈ. اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے، ماننے والی اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے، پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے پارٹی میں کھڑے ہو جائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرا مینیفیسٹو ہے، میں نے اس پر حلف اٹھایا ہے. پارلیمانی پارٹی کے اندر بحث کریں. کیوں نہیں کی؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ بھائی دیکھیں نا، اب یہ لوگ بیٹھے میرے گھر کا بجٹ آپ تباہ کر رہے ہیں. میرے 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یار 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں تعلیم کا بجٹ کم کر دو. سر اگر ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے پارٹی میں نہیں کر سکتے، اور نہیں مطلب ایک چیز اگر ٹیبل ہوتی ہے، کوئی بھی ریزولوشن، کوئی بھی چیز ٹیبل ہوتی ہے، تو whether we like it or we don't، ہمارا لیجسلیٹو سسٹم اس نوعیت کا ہے. میں ایسا نہیں ہے. میں عرض کر دوں، آپ نے یہ لکھا 25A آئین پاکستان جی کہ ہر بچہ اسکول جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جائے گا. ایک منٹ، آپ کے 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. میں نے حساب لگایا کہ اس کے لیے کم سے کم 2 لاکھ اسکول پرائمری چاہیے. تو آپ اسکول بنانے کے بجائے آپ تو مکان بنا رہے ہیں. تم کو کہو کہ بھائی یہ 2 لاکھ کا بجٹ تو بناؤ پہلے. پکڑنے کی بلا دی بیلٹ نہیں مارنا کسی کو، یہ تو غلط ہو گئی نا. 25 سے پڑھ لیجئے. جب میری بتائیے، دیکھیے ہمارے سارے کام ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے نا. تو اسکول کا ہدف وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو پرائمری رائٹس یا بیسک رائٹس ہیں ہیومن بینگ کے، وہ تو ایکسیس ٹو سبسسٹنس ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں بلو دی پاورٹی لائن جو ہے وہ دن کے کیلری کاؤنٹ سے کم کھا رہے ہیں. تو وہ تو آئین میں نہیں ہے. میں ایک لفظ پڑھا ہے میں نے، وہ نہیں ہے. وہ معذوروں کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے معذوروں کے لیے، اس میں تو کہ معذور افراد جو ہیں، جو بوڑھے ہیں بہت زیادہ، ان کو یہ ہے کہ آپ چھت پر دیں گے، مکان دیں گے، غذا دیں گے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج 71 سال کے بعد ہمارے 22 ملین اسکول جو ہے 2 لاکھ اسکول ہیں جو کہ 22 ملین بچے اسکول جا رہے ہیں. اب آپ کو دگنا کرنا ہے، بجٹ کم کر رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ جب میں ایک MP ہوں. مجبوریاں اسے کمپلشن کہتے ہیں. ایمنسٹی کیوں دی آپ نے؟ اس سے پیسہ ہے؟ میں نے نہیں، ان لوگوں نے دی. میں نے تو کبھی فیور نہیں کیا. ایک منٹ، یہاں پر اگر لوگوں نے بولا اچھا ہوا میں نے بولا. ایک منٹ، میں یہاں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، مجھے پکڑ لیجئے. اگر یہ ٹیکس ایمنسٹی نہیں آتی تو ہمیں 1000 ارب روپے زیادہ مل جاتا. بھئی پراپرٹی کھڑی ہے، لے لیں. آپ پراپرٹی کھڑی ہے، اس سے لے لیں ٹیکس. سر یہ یوٹوپین بات ہے، اس کے لیے بھی تو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. کائے کے لیے کیپٹل؟ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے نہیں، اس کو اٹیچ کر لیں کہ وہ رینٹ، اس کا رینٹ لے لیں، اس کو ٹرانسفر روک دیں سارا. ایسے کیا بات کریں؟ ہندوستان دیکھیے، آپ اگر مشکل فیصلے کرنے سے پیٹرول کا نرخ بڑھانا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. بس 21 کروڑ آدمیوں کو آپ رگڑ دیں، بچے مر رہے ہیں.
اسکول میں ان کو داخلہ نہیں ملا اسپتال میں. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ مکان یہ کھڑا ہے, میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپیہ پڑا ہے, میں نے ڈکلیئر کیا 25,000. کیوں نہیں کاٹتے اس سے آپ؟ کس نے روکا آپ کو؟ پاکستان کے آئین کے تحت FBI وہاں سے نہیں لے سکتا کہ بھئی تم نے ڈکلیئر نہیں کیا, تم جھوٹے ہو. وہ تو اریسٹ ہو سکتا ہے اسی دن. 5 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ہے, میں نے ڈکلیئر کیا 25,000, ایمنسٹی میں لیا نہیں, تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنے میں مجھے بتا تو دے کوئی کہ کیا قباحت ہے, کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ مان لیں ایمنسٹی کے معنی یہی ہوتے ہیں. نہیں, ایمنسٹی کے بعد, اس کے بعد, ایمنسٹی کے بعد اب کیوں نہیں لے رہے؟ اب بھی میں 1500 ارب کی فگر دے رہا ہوں جنہوں نے آج کی تاریخ میں بھی آپ دے رہے ہیں. جی 1500 ارب روپیہ جنہوں نے ایمنسٹی میں فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کی ایسٹس پاکستان میں پڑے ہیں, ان سے لے لیں. 1500 ارب نہیں ملے سر. وہ جن لوگوں نے ایمنسٹی اسکیم آفر کی ہے ان کے اپنے معاملات ابھی تک طے نہیں ہو پا رہے کہ ان کی اپنی لیجیٹیمیٹ سورسز آف انکم سے پیسے آئے ہیں کہ نہیں آئے. صبح شام ان کے چکر لگ رہے ہیں, وہ ان کی ہم ایمنسٹی اسکیم ایکسیپٹ کریں. انہوں نے نہیں کی ہے, پارلیمنٹ نے کی ہے, جس میں اپوزیشن بھی تھی, سب تھے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آؤں گا. اس آرڈیننس کو تو لے آؤ نا, پھر کیوں نہیں لا رہے آپ بتا دیجیے. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, اگر اتنا بڑا ظلم ہوا, یہ شامل نہیں تھے, تو ایک تو اس نے اپروو کیا, وہ کیوں نہیں آ رہا پارلیمنٹ میں؟ نگراں حکومت نے ایکسٹینڈ کیا. I have run out of time for today. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب اس موضوع کو آگے لے کر چلوں. ایمنسٹی اسکیم کے اوپر بھی پروگرام کیا تھا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ, وہاں پر لوگوں کی مختلف آراء ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں پر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بہت اوپنلی بہت ساری چیزوں کا اظہار کیا تھا. آج بھی ہم نے کوشش کی کہ بہت سارے موضوعات کور ہو جائیں. ناظرین, بھی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.